پاکستان تحریک انصاف کا آزادی مارچ وزیر آباد کے علاقے میں جس پر شرپسندوں نے حملہ کیا، جس کی ایف آئی آر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی دی گئی درخواست پر درج نہ ہو سکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، شدید احتجاج کیا گیا، روڈ بلاک کر دی گئی، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس میں مداخلت کی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پنجاب پولیس کو یہ حکم جاری کیا کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درج نہ کی گئی تو 100 موٹو ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، ابھی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا گیا ہے، شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاپان سے انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی محتشم کھوکھر جی۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کب جوائن کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ فرسٹ آف آل جی، تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو۔ سیکنڈلی، تعارف کی جہاں تک بات ہے تو تعارف خاکساروں کا یا پھر ورکروں کا یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایسے لوگوں کا جو اپنے وطن میں اصل جمہور کے خواہاں ہوتے ہیں، ان کا تعارف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فقط میرا تعارف میں اگر یہ کراؤں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، خوشحال پاکستان کا خواب دیکھنے والا پاکستانی، یا پھر میں اپنا یہ تعارف کرواؤں کہ میں رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھے آقا انعامدار کا امتی ہونے پہ فخر ہے، یہی میرا تعارف ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی تعارف کی بنیاد پہ بروز محشر اٹھایا جاؤں۔ اور جہاں تک دنیاوی تعارف کی بات ہے جی، تو میں نے 2011 میں جی نومبر 2011 میں باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی، جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر رہا تھا جی میں، اور میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہماری فیملی نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی لاہور میں، اور جوائننگ دی، خان صاحب آئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے خان صاحب کو 2012 میں اپنے گاؤں، جو کہ ایک بڑا ہسٹورک گاؤں ہے، بڑا تاریخی گاؤں ہے، چنڈیالہ شیر خان، جہاں شیکسپیئر آف پنجابی کا جو جائے پیدائش بھی ہے وارث شاہ کا، اس گاؤں میں ہم نے جو ہے وہ دعوت دی خان صاحب کو۔ اور خان صاحب، یہ انہی دنوں کی بات ہے جب خان صاحب کی تحریک کو پراپر ایک بوم ملنا شروع ہوا تھا۔ تو 2011 میں پھر جوائننگ کی، اور 2012 میں جب خان صاحب کو ہم نے دعوت دی، خان صاحب ہماری دعوت پہ آئے شیخوپورہ، ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں جو میرا پورٹ فولیو تھا پہلا، وہ آئی ایس ایف میں نے جوائن کی تھی، اور میں پریزیڈنٹ رہا اپنے کالج کا، آئی ایس ایف کا۔ اس کے بعد پھر میں نے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دی آئی ایس ایف کے لیے۔ آئی ایس ایف بیسیکلی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی ہے۔ تو میری جو سیاسی زندگی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ میری دور طالب علمی سے ہی ہو گیا تھا، اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں جی پاکستان سے جاپان موو کر گیا ود مائی فیملی۔ یہاں آ کے 2017 میں نے باضابطہ طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیا، اور میں پریزیڈنٹ یوتھ ونگ الیکٹ ہوا پی ٹی آئی جاپان ریجن کا۔ اس کے بعد پھر جی میں 2021 میں جو وہ میں نے حصہ لیا انتخابات میں، جو کہ باضابطہ طور پہ جن میں پاکستانی کمیونٹی کا ووٹ کاسٹ ہوتا تھا، اور ڈائریکٹلی ووٹ لیے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز میں انفارمیشن سیکرٹری اطلاعات منتخب ہو کے 1 سال کے دورانیے کے لیے میں اب تک سرو کر رہا ہوں۔ اور ان بٹوین میں نے جی ولاگنگ کی۔ میں کچھ لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کے لیے، اور جو مجھے نہیں جانتے ان کے لیے بھی، کہ یہ ہے کہ میں قدیم ترین پولیٹیکل اور جو سوشل اب کہہ لیں کہ ایشوز ہیں ان کا ولاگر ہوں۔ میں نے 2015 میں باقاعدہ طور پہ اپنی پارٹی کے لیے ولاگنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور میرے ویڈیو بلاگز جو تھے وہ بنتے تھے، اور ایک اویئرنیس پھیلائی، جس کا ثمر ہمیں 2018 میں خان صاحب کی گورنمنٹ کے سلے میں ملا۔ جہاں تک میرے خاندانی پس منظر کا سوال ہے، تو میں
ملک محتشم رضا کھوکھر میرے والد صاحب جو ہیں اور میرے دادا کا اپنے علاقے میں ایک نام ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے دادا نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میئر کے طور پہ بھی سرو کیا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں وہ دو دفعہ، اور میرے والد صاحب بھی تحصیل کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں 2 دفعہ۔ پھر اس کے بعد وہ چیز جو تھی وہ میرے میں بائی برتھ تھی، میں ڈبیٹنگ کمپٹیشنز میں جو سیاسی آپ کہہ لیں گے مباحثے ہیں ان میں، اور اسکول کی طرف سے کالج کی طرف سے تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لیتا رہا۔ اپنے ڈسٹرکٹ کو میں نے جو ہے وہ عزت دلوائی، پوزیشن لے کے ڈویژن لیول تک، پھر صوبائی لیول تک بھی گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جی شروع سے ہی ایک نظریہ تھا کہ کچھ کرنا ہے اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو اسی نظریے کے تحت پھر ہم نے خان صاحب کو جوائن کیا، اور اب موجودہ حالات میں جو ہے وہ میں ممبر صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوں جی، حلقہ نمبر پی 142 سے، شیخو پورہ سے۔ تو خان صاحب کے ساتھ ہی جی 2011 سے ابھی تک میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ آخری سانس تک خان صاحب کا ساتھ دیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی آپشن نظر نہیں آتی۔ ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان کی جماعت ہے، یہ باقی جماعتوں سے منفرد کیوں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کے اس سوال کی بات ہے تو یہ کافی اچھا سوال ہے، آئی اپریشیٹ اٹ، لیکن میرا تو یہ ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا آپ کمپیریزن دوسری کسی جماعت سے کر ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک جماعت کی سوائے چند ایک جماعتوں کے، شاید جماعت اسلامی کے علاوہ ساری جماعتوں کی جو بیس ہے، جو نی ہے، یا جو جس بنیاد پہ وہ کھڑی ہیں پارٹیز، ان کی بیس ہی موروثی سیاست ہے جی، اور وہ سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں جی۔ وہاں ایک عام آدمی کو کسی بھی طور پہ نمائندگی دینا یا ملنا ایک بڑی ہی مشکل سی بات، عجیب سی بات لگتی ہے جی۔ پیپلز پارٹی میں تھی وہ چیز، لیکن وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم، بھٹو صاحب کے بعد، بے نظیر بھٹو کے بعد، ان کے اسیسینیشن کے بعد وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی میں کارکنان کو عزت دی جاتی ہے جی، اور یہ سٹیٹس کو کی جماعت ہرگز نہیں ہے۔ موروثی سیاست کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، میرٹ پہ بڑا فرملی بلیو کرنے والی پارٹی ہے جی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان جب سے ہمارے سے وجود میں آیا، اس کے بعد سے جو 35-40 سال کا گند تھا، انہوں نے باریاں باندھی ہوئی تھیں کہ پہلے میں، پھر تم، پھر میں، پھر تم، اور وہ بڑے ہی ایک یونیک سٹائل سے اور بڑے ہی نوسر بازی کے اعلیٰ ترین طریقوں سے اور منفرد ترین طریقوں سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے جی۔ اس ملک کی بھولی بسری عوام کو پاگل بنا رہے تھے، اور سیاسی نعروں کے تحت عوام کو سبز باغ دکھائے جاتے تھے۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ جو ممالک جو ہیں وہ ہم سے ٹریننگز لیتے رہے مختلف شعبہ زندگی میں، فار ایگزامپل پی آئی اے جو تھی وہ پاکستان کی ایئر لائن تھی، اور پی آئی اے نے ایمریٹس جیسی ایئر لائنز کو ٹرین کیا ہوا ہے پاکستان کے اچھے ادوار میں، جب اتنی کرپشن کا بول بالا نہیں تھا، اور اتنی نوسر بازی اور سیاستدانوں کی جو ایک چالیں ہیں یا ملک کو جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے طریقہ کار ہیں وہ اتنے عروج پہ نہیں تھے۔ تب ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کی معیشت بہت مضبوط تھی، ہمارے تعلقات برابری کی سطح پہ تھے دوسرے ممالک سے، اور پی آئی اے جیسی ایئر لائن جو ہے وہ میں مثال دے رہا تھا، اس نے ایمریٹس جیسی آج جو ٹاپ ایئر لائنز ہیں، ایمریٹس ہو گئی، قطر ہو گئی، ان کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، ان کے جو عملہ ہے اس کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، اور آج پی آئی اے جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے، جبکہ وہ دوسری جن کو پی آئی اے نے ٹرین کیا تھا، وہ جو ایئر لائنز ہیں وہ آج ٹاپ کر رہی ہیں اس پوری دنیا میں کلاس میں۔ تو خان صاحب جو ہیں جی، وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اس کو خان صاحب نے ختم کیا، عوام میں ایک آگہی پیدا کی، شعور پیدا کیا، اقربا پروری کے بہت بڑے جو آپ کہہ لیں کہ حریف ہیں خان صاحب، اس کے خلاف ہمیشہ گئے، اور بیسیکلی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی میرٹ پہ بہت فرم بلیو کیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم ہماری گورنمنٹ آئی، کے پی کے میں مسلسل دوسری دفعہ گورنمنٹ آئی، گلگت بلتستان میں آئی جی گورنمنٹ، کشمیر میں آئی، اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے حالات میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ، 2 تا اکثریت کے ساتھ
इंशाल्लाह हम वापस आएंगे जी इंशाल्लाह। जी आप ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान इमरान खान की लीडरशिप में सही सिमत में जा रहा है? क्या इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आज़ादी दिलवा पाएंगे? चेयरमैन इमरान खान साहब की जी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में पाकिस्तान जो है वो बिलाशुबा फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट सही सिमत में जा रहा था। अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता या इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना किया जाता, आपने देखा कि जिस आलमी साजिश के तहत सहूलतकारों ने और आलाकारों ने मिल के अपने आकाओं को खुश करने के लिए डॉलर्स की जो थाप है उस पर रक्स करके इस गवर्नमेंट को चलता किया और पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी और डूब मरने का मुकाम था हर उस गयूर पाकिस्तानी के लिए जिसके वोट को चोरी किया गया। लेकिन हर रात के बाद दिन आता है जी, रोशनी आती है अंधेरे के बाद। तो मेरे ख्याल से कि मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान उसी सूरत खान साहब की लीडरशिप में सही सिमत में जाएगा जब ये मिक्स अचार और ये जो सारा एक आप कह लें कि एक ये चूँ चूँ का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, इससे ज़्यादा बेहतर मैं टर्म नहीं यूज़ कर सकता इन अपोजिशन के जो ये चमचे कटचे इनके लिए, इनका जब तक कला कमा नहीं होगा, पाकिस्तान से सफाया नहीं होगा, जब तक इदारों को ख़ुद मुख्तार नहीं किया जाएगा या इदारों को उनकी अपनी हदूद का तयन नहीं करवाया जाएगा, तब तक खान साहब हों या कोई फरिश्ता भी आ जाए, पाकिस्तान सही सिमत में नहीं जा सकता जी। देखें, हर इदारे की कुछ हदूद होती हैं जी, कुछ रेड लाइन होती हैं जिनको वो क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब है कि उनके ज़िम्मे जो स्टेट की तरफ से, वफाक की तरफ से या रियासत की तरफ से जो ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं या जो ज़िम्मेदारियाँ उनके ज़िम्मे लगाई गई हैं, अगर वो विद इन उसी चीज़ के अंदर रहते हुए उसको भरपूर तरीके से अपनी जो उनकी कैपेसिटी है या अपनी जो उनकी खसूसियात है उसको बरोएकार लाते हुए अंजाम देंगे, तो मेरा ख्याल से कि फिर जमहूरियत जो है वो सही मानों में इस मुल्क में उसको पनपने में मदद मिलेगी। और ये जो आमरीत प्लस जमहूरियत का एक मिक्स अचार है, ये जब तक इस मुल्क में रहेगा, ये इस मुल्क को दीमक की तरह खाता रहेगा। फिर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हों या मैंने जैसे पहले कहा कि कोई फरिश्ता भी हो, कोई भी इस मुल्क को सही सिमत में नहीं लेके जा सकता। मेरे ख्याल से 2 तारीख अक्सरियत खान साहब को जब मिलेगी और हर इदारा इस अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए, इस पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की जो है उसके आगे सर तस्लीम खम करते हुए, अपनी हदूद का तयन करते हुए, वफाक का जो काम है, रियासत का काम जो है, जमहूर का जो काम है वो जमहूर को करने देगा। और जो उनके ज़िम्मे लगाए गए हैं, जो उनके ज़िम्मे उनके जो तरीक़ेकार है या जो उनके ज़िम्मे जितने भी उनके फ़राइज़ लगाए गए हैं उनको बखूबी सर अंजाम देगा। तो मेरे ख्याल से कि फिर हर चीज़ जो पाकिस्तान में बड़ी आप कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी से चलेगी। और जब सही मानों में जमहूरियत इस मुल्क में आएगी, पाकिस्तान एक न सिर्फ एक अजीम मुल्क बनेगा, बल्कि मुझे ये कहते हुए ज़रा भी हैरानगी नहीं होगी कि खान साहब की लीडरशिप में अगर खान साहब को फिर से ये डिस्टेबलाइज ना किया गया या खान साहब को जो है वो फिर से किसी रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना के जो वो उनकी छुट्टी करने के मुख्तलिफ साजिशें ना बनाई गई, तो फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ एशियन टाइगर बनेगा, आने वाले 35-40 साल तक पाकिस्तान जो है उसको एक ऐसा रोड मैप दे जाएंगे खान साहब कि खान साहब हों या ना हों, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है सुपर पावर बनेगा जी। हो या ना हो वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, लेकिन तुझको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक रोड मैप दिया था, हमें आज़ादी लेके दी थी जी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनका कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान एक बड़े ही अच्छे दौर से गुजरा, लेकिन फिर जब आमरीत ने शब खून मारा इस मुल्क की जमहूरियत पे, तो आपने देखा कि पाकिस्तान का कितना बदतर हशर हो गया। उसके बाद जितने मार्शल लॉ आए या जितनी जो है वो सो कॉल्ड डिमी पपेट गवर्नमेंट्स आई जो अपना कुछ जमहूरी कहती थी, लेकिन उनके ताने बाने जो गैर जमहूरी कुव्वतें थी उनसे मिलते थे, तो आपने देखा कि पाकिस्तान दूसरी दुनिया के ममालिक से मेरा ख्याल से 1 सदी पीछे है इस टाइम।
تو صحیح سمت کا تعین تب ہی ہو سکتا ہے جب خان صاحب کے بازو ہم مضبوط کریں گے جی. ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی ان پہ. ان کو کھلا میدان دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہاں کھیلیں اور جیسے کھیلنا چاہتے ہیں ویسے کھیلیں اور اس ملک کو ترقی کی جو ہے نا جی راہیں اس پہ گامزن کریں. اور پھر ہی اس ملک کو دیکھیں جی, کہنے کو تو ہم ہر سال 14 اگست کے دن یوم آزادی منا لیتے ہیں, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں جی. پہلے ہم انگریزوں کی ہم نے غلامی کی جی, اس کے بعد اب ہم انگریزی مائنڈ سیٹ کی غلامی کر رہے ہیں جی. پاکستان کو باہر بیٹھی ہوئی قوتیں جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں جی. ہم سب کو پتہ ہے جو بھی جمہوری حکومت آتی ہے وہ پارٹی تو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہوگی, لیکن آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, اس ملک کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, اور ان کو وہ غیر جمہوری قوتیں چلا رہی ہوتی ہیں جن کا سیاست سے یا پھر ریاست کے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے یا پھر جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب کچھ اسی صورت ممکن ہوگا جب خان صاحب کو ایک سپیس دیا جائے گا. خان صاحب 2 تہائی اکثریت سے آئیں گے, بڑا ہی جو ہے ٹرانسپیرنٹ جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہوگا جی. اور جن اشخاص نے پاکستان کو نہ صرف کرپشن سے نقصان پہنچایا ہے بلکہ مورل کرپشن سے بھی نقصان پہنچایا ہو, کیونکہ کرپشن بھی کئی اقسام کی ہوتی ہے. یہی نہیں کہ آپ نے صرف پیسے ہی کھائے ہوں تو پھر ہی آپ کرپٹ ہیں. آپ کے ذمہ جو ایک کام لگایا گیا اگر آپ اس کو بھی خوش اسلوبی سے سر انجام نہ دیں بلکہ اس امانت میں خیانت کریں تو وہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ نیب کو یہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا تو یہ جو گورنمنٹ آئی, پپٹ گورنمنٹ آئی, امپورٹڈ گورنمنٹ آئی, تو نیب کو ایک بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ سفید ہاتھی بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ نیب کا کوئی اب عمل دخل ہی نہیں رہا اکاؤنٹیبلٹی میں. نیب کا سارا کام ہی ختم ہو چکا ہے. تو جب آپ ہر چیز کو اس کے طریقہ کار سے لے کے چلیں گے, آپ جب ساری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے پاکستان کے ہر مجرم کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, آپ 2 تہائی اکثریت آپ کے پاس ہوگی, ہر ادارہ جو ہے وہ آپ کے ڈائریکشنز پہ چلے گا. وزیر اعظم کے احترام کریں گے. وزیر اعظم جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اس کو پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم جو ہے پرائم منسٹر ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم اس کے نیچے ہیں, ہم اس کے تابع ہیں. تبھی خان صاحب میرا خیال اس ملک کو آزادی دلوا سکتے ہیں اور تبھی ترقی کی راہ پہ بھی گامزن کر سکتے ہیں جی. اور ویسے میں تو پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں ہوں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی 2 تہائی اکثریت آئی تو ہمیں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان میں پریزیڈنشل سسٹم رائج ہے, اسی سسٹم کے تحت ہم جو ہے اگر 2 تہائی اکثریت ملتی ہے تو خان صاحب انشاءاللہ پریزیڈنشل سسٹم لے کے آئیں گے جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا. اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ پھر پاکستان نہ صرف ترقی کرے گا بلکہ یہ ایک اس ملک کے جو لوگ ہیں, ہم سب ہیں جی, وہ نہ کوئی امیر تر ہوگا نہ کوئی غریب تر ہوگا. برابری کی سطح پہ بات ہوگی, برابری کی سطح پہ ہر ایک انسان ترقی کرے گا, اور پھر ہی صحیح معنوں میں اس ملک کا ہر شہری آزاد ہوگا انشاءاللہ. آخر میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک میرے ملک کے مستقبل کی بات ہے نا جی, تو میں تو یقین کریں آپ کے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی چاہتا ہوں صدقے دل سے کہ یہ میرا اتنا خوبصورت, اتنا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک اللہ پاک نے اس کے جو یہ جو خطہ ہے اس کا جو نقشہ ہے, یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ملک ہے جی. اس کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ملک بنایا. پھر آپ دیکھیں جی اس ملک کی اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی, یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کو بنانے والے ہیں. ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال, وہ خواب دیکھنے والے ہیں جی. تو اللہ کے ولیوں کا یہ ملک ہے جی, اللہ کے ولیوں نے بنایا تھا جی, انہوں نے خواب دیکھا تھا. اور پھر اس کی بیس جو ہے وہی بڑی مضبوط ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کہ جو پارٹیشن کے وقت نعرہ لگتا تھا وہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اتنا جی میں سمجھتا ہوں کہ اسپریچولی رچ جو کنٹری ہے اس کا مستقبل بلا شبہ بڑا ہی برائٹ ہوگا جی. ویسے بھی وہ مجھے صوفی برکت علی صاحب کا ایک یاد آ گیا کال کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مستقبل میں پاکستان کو اقوام عالم پہ جو ہے وہ راج کرتا وہ دیکھ رہا ہوں, یا پاکستان اقوام عالم کے فیصلے کرے گا, یعنی کہ سپر پاور بنے گا. ان کا یہ مطلب تھا. تو وہ ظاہر ہے جی وہ اللہ کے ولی تھے, ان کی بات ضرور سچ ہوگی. اور آپ ہر حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہوگا. بس ایک چیز جو ہے نا جی وہ یہ ہے, مسئلہ یہ سارا
کہ اس سسٹم کو, اس پوسیدہ نظام کو بدلنا ہوگا. محنت ہو رہی ہے جی, خون بھی لگ رہا ہے جی. ارشد شریف شہید ہو گیا جی, کئی صحافی شہید ہو گئے, اپنا خون دے گئے اس ملک کے لیے. کئی فوجی شہید ہو گئے جی سرحدوں پہ, ماؤں کے لال اجڑ گئے جی. کئی سپاہی جو ہیں, کئی میجر, کئی بریگیڈیئر, آرمی جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے, جو واقعی پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے, وہ شہید ہو گئے. انہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اور انہوں نے اس ملک کی, یعنی کہ اس ملک کی جڑوں میں جی, اس ملک کی روٹس میں خون شامل ہے شہداء کا. تو بلا شبہ وہ اسی لیے تھا کہ یہ ملک یعنی کہ اس پوری دنیا کے نقشے پہ پنپنے میں اس کو مدد حاصل ہو. یہ ملک جو ہے یہ کامیابی کی ڈگر پہ چلے, کامیابی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے. اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر صحیح معنوں میں جمہوریت آئے اس ملک میں, اور ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے اس ملک کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہے, اپنے حصے کی شمع جلاتا رہے, تو وہ دن دور نہیں جی. میں دیکھ رہا ہوں جی کہ یہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ اس دنیا کے نقشے پہ ایک ناقابل تسخیر ملک بن کے ابھرے گا جی انشاءاللہ.